دوستو دنیا کے نقشے پر کچھ خطے ایسے ہیں جو محض زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ تہذیبوں کو جنم دینے والے مراکز ہیں۔ ایسے ہی ایک ملک ہے عراق، جسے میسوپوٹیمیا یعنی مدر آف سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تیگرس اور فرات کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں کبھی بیبلون کے باغات دنیا کا عجوبہ کہلاتے تھے، جہاں عباسی خلافت نے علم و حکمت کے چراغ جلائے، اور جہاں بغداد کی گلیاں کبھی دنیا کے ہر علم دوست کا خواب تھیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ملک کی طرف جو ایک وقت میں تحریک کا آئینہ بھی ہے اور تہذیب کا حوالہ بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عراق کی۔ ناظرین، عراق دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ ہے، جسے تاریخ میں مدر آف سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے انسانی تمدن، رائٹنگ، ایگریکلچر اور لا کی بنیادیں اٹھی۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف عراق ہے، جس کا ٹوٹل ایریا 4,38,317 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو ایریا کے لحاظ سے دنیا کے 58 نمبر پر آتا ہے۔ 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق کی کل آبادی تقریباً 46 ملین ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 35ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی آفیشیل زبان عربی اور کردش ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ترکمانی اور انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر بارڈر کنٹریز کی بات کریں تو عراق 6 ملکوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، جن میں ایران، ترکی، شام، اردن، سعودی عرب اور کویت آتے ہیں۔ دوستو، عراق کو بین النہرین میسوپوٹیمیا لینڈ بٹوین ٹو ریورز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بیبلون اور سومیرین تہذیبیں پھلی پھولی۔ حموربی کا کوڈ آف لا، دنیا کا پہلا تحریری قانون بھی یہیں سے نکلا۔ عباسی خلافت کا مرکز بغداد تھا۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اور جدید عراق 1932 میں آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ دوستو، اس ملک کا کیپٹل بغداد ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 95 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر تگریز دریا کے کنارے آباد ہے۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں ہاؤس آف وزڈم، متنبی اسٹریٹ اور امام ابو حنیفہ کا مزار شامل ہے۔ دوستو، بغداد نہ صرف عراق کا کیپٹل سٹی ہے بلکہ اسے مڈل ایسٹ کا تہذیبی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ تگریز ریور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بغداد عباسی خلافت کا پایہ تخت رہا ہے۔ یہاں بیت الحکمہ قائم تھا، جہاں علم و حکمت کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ آج بغداد ملک کا سب سے بڑا ایجوکیشنل اور کلچرل مرکز ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں عراق کے بڑے شہروں کی، تو بصرہ عراق کا سب سے بڑا شہر اور سب سے اہم پورٹ کا مرکز ہے۔ پرشین گلف کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے گیٹ وے آف عراق بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے زیادہ تر تیل کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ بصرہ کو گارڈن آف ایڈن کا مقام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر لٹریچر اور عربک گرامر کے بصرہ اسکول کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ موصل دریائے تگریس کے کنارے آباد ایک تاریخی اور صنعتی شہر ہے۔ یہ شہر مشہور موصل کاٹن کی وجہ سے صدیوں تک دنیا بھر میں مصروف رہا ہے۔ موصل کو سٹی آف 2 سپرنگز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہار کے 2 حسین موسم بھی آتے ہیں۔ اس شہر میں مشہور 9 وے کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، جو اشوری سیولائزیشن تہذیب کے گواہ ہیں۔ یہ شہر عراق کا دوسرا بڑا اکنامک اور تعلیمی مرکز ہے۔ اربیل کردستان ریجن کا کیپٹل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا آباد شہر مانا جاتا ہے، جہاں انسانی بستی 6000 سال پرانی ہے۔ شہر کے درمیان اربیل کیتھیڈرل واقع ہے، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں آتی ہے۔ اربیل آج کردش کلچر، پولیٹکس اور اکانومی کا مرکز ہے۔ جدید شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ نجف شہر کو دنیائے اسلام کے اہم ترین مذہبی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت علی کا مزار ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ نجف اسلامک سائنس کا مرکز ہے، جو دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر روحانی اعتبار سے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ مصروف ترین شہر ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں 980 عیسوی میں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا اور حضرت امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ہر سال اربعین کے موقع پر لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور اسے دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ پیسفل گیدرنگ کہا جاتا ہے۔ کربلا کو سٹی آف میرڈ ڈوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر عراق کے مذہبی اور روحانی ورثے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوستو، یہ ملک ہر سال $116 بلین کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جس میں کروڈ آئل، کھجوریں، کیمیکلز اور ایگریکلچر پروڈکٹس شامل ہیں۔ عراق کی اکانومی کا 85% حصہ تیل کی ایکسپورٹ پر مشتمل ہے۔ اس ملک کے ایگریکلچر میں گندم، جو اور کھجوریں بہت مشہور ہیں۔
اس ملک کی اکانومی میں تعمیراتی اور معدنی وسائل بھی شامل ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہیں۔ عراق میں ٹوٹل 43 ایئرپورٹس بھی موجود ہیں، جن میں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اربیل ایئرپورٹ، بصرہ ایئرپورٹ اور نجف ایئرپورٹ زیادہ اہم مانے جاتے ہیں۔ دوستو، عراق کا لٹریسی ریٹ 86% ہے۔ اس ملک کی مشہور یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف بغداد، المستنصریہ یونیورسٹی اور اربیل یونیورسٹی شامل ہیں۔ دوستو، عراق وہ سرزمین ہے جہاں ہر پتھر اور ہر عمارت تحریک کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا کی تہذیبی وراثت ہیں۔ اب اگر اس ملک کے مشہور مقامات کی بات کریں تو بیبلون قدیم دنیا کا سب سے مشہور تہذیب کا مرکز ہے۔ یہاں کے ہینگنگ گارڈن کو 7 ونڈرز آف دا اینشنٹ ورلڈ میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ اب یہ باغات باقی نہیں رہے، مگر بیبلون کے کھنڈرات آج بھی سیاحوں کو اس کی عظیم تہذیب کی جھلک دکھاتے ہیں۔ اربیل قلعہ دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد رہنے والے مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ یہ قلعہ کردستان کے شہر اربیل کے درمیان میں واقع ہے اور تقریباً 6000 سال پرانی انسانی بستیاں یہاں کی تہوں میں پوشیدہ ہیں۔ سامرا اسلامی خلافت عباسیہ کا ایک شاندار دارالحکومت رہا ہے۔ اس شہر کا ملویہ مینار دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، یہ شہر اسلامی تاریخ میں نہایت مقدس اور اہم مقام ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین کا روضہ اور نجف میں حضرت علی کا مزار دنیا بھر سے زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عراق کا کلچر عربی، کردش اور اسلامی ورثے کا حسین کمبینیشن ہے۔ یہاں کے کھانوں میں کوزی، کباب اور گرلڈ فش بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا پہلا کیلنڈر سومیری تہذیب نے بنایا تھا اور عباسی خلافت کا مرکز بغداد تھا۔ بغداد کو کبھی سٹی آف پیس بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں سے ایک المستنصریہ بھی یہی ہے۔ عراق دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بغداد میں تقریباً 40 سے زیادہ پل بھی بنائے گئے ہیں۔ عراق کی زیادہ تر زمین صحرائی ہے۔ اس ملک میں مختلف نسلی گروہ بستے ہیں، جیسے عرب، کرد اور ترکمان۔ عراق میں شیعہ اور سنی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں دنیا کے سب سے پرانے گرجا گھر بھی موجود ہیں۔ عراق میں دنیا کی سب سے پرانی لائبریریاں بھی موجود ہیں۔ دوستو، عراق کے لوگ قہوے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یہاں کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ عراق نے 2007 میں ایشین کپ جیتا تھا۔ یہاں کی عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور مرد اشتاشہ پہنتے ہیں۔ دوستو، عراق کی کرنسی کی ابتدا 1932 میں ہوئی تھی۔ عراق میں تیل کے بعد کھجور سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ عراق کے لوگ میزبانی اور ثقافت میں بھی مشہور ہیں۔ اسی وجہ سے عراق کو آج مدر آف سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، عراق کی سرزمین محض کھنڈرات اور تحریک کے اوراق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ قوم کا مسکن ہے، جو مشکلات کے باوجود اپنی پہچان اور مذہبی ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہاں کے شہر، یہاں کی ثقافت، یہاں کی زبان اور یہاں کے لوگ ایک خوبصورت کمبینیشن ہے جو عراق کو دنیا بھر سے منفرد بناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا پسند کریں گے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔